محترم ابو ذر قبیلہ غفار کے ایک فرد تھے۔ انہیں یہ خبر جب پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے گفتگو کرو، پھر مجھے اس کی خبر دو۔ وہ روانہ ہوئے، مکہ پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر اپنے بھائی ابو ذر غفاری کے پاس واپس پہنچے۔ ابو ذر نے پوچھا کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ خیر اور مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کا کلام شعر و شاعری والا نہیں ہے۔ ابو ذر نے کہا تم نے اپنی خبر میں میری تشفی نہیں کی، لہٰذا انہوں نے اپنا تھیلا، پانی کا مشکیزہ، توشہ اور عصا لیا اور مکہ پہنچے۔ وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ زمزم کا پانی پیتے رہے اور مسجد ہی میں ٹھہر گئے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات کے وقت ان کے پاس سے سیدنا محترم علی ابن ابو طالب کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا یہ شخص مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ سیدنا محترم علی ابن ابو طالب نے کہا تو گھر چلو۔ وہ سیدنا محترم علی ابن ابی طالب کے ساتھ چلے۔ علی نے ان سے کچھ پوچھا اور نہ انہوں نے اس سے کچھ کہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ پھر مسجد آ گئے تاکہ کسی سے نبی علیہ السلام کا پتہ معلوم کریں، لیکن ایسا کوئی آدمی نہیں ملا جو آپ کا پتہ انہیں بتاتا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر سیدنا علی ابن ابی طالب وہاں سے گزرے۔ محترم علی پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح کو وہ پھر مسجد آ گئے اور مسجد ہی میں رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ پھر سیدنا علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ علی نے کہا ابھی تک اس شخص کو اپنی منزل معلوم نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے آج تک اپنی منزل کا نہیں پتہ چلا۔ علی نے کہا میرے ساتھ چلو۔ پھر علی نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اگر تم ظاہر نہ کرو تو میں تمہیں بتا دوں، میں نے اسے پوشیدہ رکھا، کسی پہ ظاہر ہونے نہیں دیا اور نہ میں بتانا چاہتا تھا۔ سیدنا محترم علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں کسی پر بھی ظاہر نہیں کروں گا۔ تب محترم ابو ذر غفاری نے کہا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا اور اسے گفتگو کرے، وہ واپس آیا لیکن اس کی خبر میں میرے لیے تشفی کا سامان نہیں تھا، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ میں خود اس شخص سے ملاقات کروں۔ سیدنا علی نے فرمایا تم صحیح مقام پر پہنچ گئے ہو، میں اس وقت وہیں جا رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ پھر اگر مجھے کسی شخص سے کسی قسم کا اندیشہ ہوگا تو میں دیوار کے قریب رک جاؤں گا، گویا میں یہ ظاہر کروں گا کہ میں اپنی جوتی ٹھیک کر رہا ہوں اور تم چلتے رہنا۔ پھر محترم ابو ذر اور محترم علی کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ ابو ذر غفاری نے کہا مجھ پر اسلام پیش کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورتاً فرمایا ابو ذر ابھی اس بات کو خفیہ رکھو، اپنے شہر لوٹ جاؤ، جب ہمارے غلبے کی خبر تمہیں ملے تو پھر آ جانا۔ ابو ذر غفاری نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں ان لوگوں کے سامنے اعلان کروں گا۔ پھر وہ مسجد گئے، قریش وہاں موجود تھے۔ ابو ذر غفاری نے کہا اے معشر قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور حاکم نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی علیہ وبارک علیہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ کھڑے ہوئے اور ابو ذر غفاری کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ اتنے میں سیدنا عباس وہاں پہنچ گئے اور ان پر جھک گئے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہاری خرابی ہو، تم غفار کے ایک شخص کو قتل کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ انہی کے شہر میں ہے، انہی کے پاس سے تم گزرتے ہو۔ یہ سن کر لوگ ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے پھر وہی کلمے دہرائے۔ لوگوں نے پھر کہا اس کی خبر لو، انہوں نے پھر اسی طرح مارا۔ عباس آ نکلے اور ان پر جھک گئے اور پھر وہی بات گئی جو پہلے دن گئی تھی۔ ابو ذر غفاری واپس چلے آئے اور اپنی قوم سے اپنے اسلام کو چھپا لیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ابو ذر غفاری مائیں اپنی والدہ اور اپنے بھائی انیس کے پھر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ کے سامنے پہنچ کر پڑاؤ کیا۔
انیس نے کہا مجھے مکہ میں کچھ کام ہے، میں مکہ جاتا ہوں، تم یہی رہو۔ ابو ذر وہیں ٹھہر گئے۔ انیس گئے اور کافی دیر بعد آئے۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا اتنی دیر میں کیوں آئے؟ وہ کہنے لگے میں مکہ میں ایک شخص سے ملا جو تمہارے دین پر ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ ابو ذر نے کہا لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ انیس نے کہا لوگ اسے شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں۔ انیس خود بھی شاعر تھے۔ کہنے لگے میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے، لیکن جو کلام یہ شخص پڑھتا ہے وہ کاہنوں کا کلام نہیں، وہ شاعروں کا کلام نہیں۔ میں نے اس کے کلام کا موازنہ شاعروں کے کلام سے بھی کیا، لیکن کسی شخص کی زبان پر ایسے موضوع شعر نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا تم یہی رہو، اب میں اسے جا کر دیکھتا ہوں۔ پھر وہ مکہ میں آئے اور ایک ناتواں شخص کو انہوں نے منتخب کیا۔ پھر اس سے انہوں نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جسے تم صابی کہتے ہو؟ اس نے ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ صابی آ گیا۔ یہ سن کر تمام وادی والے ڈھیلے اور ہڈیاں لے کر ان پر پھل پڑے، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو کھڑے ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ خون کی وجہ سے وہ ایک لال بت معلوم ہو رہے تھے۔ وہ زمزم کے پاس گئے، خون دھویا اور پانی پیا۔ پھر وہ 30 دن وہاں ٹھہرے۔ زمزم کے علاوہ ان کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا۔ زمزم کا پانی پی کر وہ موٹے تازے ہو گئے اور فاقے کی ناتوانی بھی انہیں محسوس نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، مکے والے سو رہے تھے۔ اس وقت بیت اللہ کا طواف کوئی نہیں کر رہا تھا، صرف 2 عورتیں اساف اور نائلہ نامی بتوں کو پکار رہی تھیں۔ یہ 2 بت تھے، اساف اور نائلہ پکار رہی تھی۔ ابو ذر غفاری نے کہا ایک کا نکاح دوسرے سے کر دو۔ وہ پھر بھی باز نہ آئیں، بتوں کو پکارتی رہی۔ دوبارہ جب وہ ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے پھر ان بتوں کو برا بھلا کہا۔ دونوں عورتیں چلاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کاش اس وقت کوئی ہمارا آدمی ہوتا۔ راستے میں ان عورتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور محترم ابو بکر ملے۔ وہ پہاڑ پر سے اتر رہے تھے۔ انہوں نے عورتوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک صحابی آیا ہے جو کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ عورتوں نے کہا وہ فحش بات کہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، دونوں نے طواف کیا اور نماز پڑھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ چکے تو ابو ذر غفاری نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ ابو ذر نے کہا غفار کا ایک شخص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، پھر اپنی انگلیاں اپنی پیشانی پر رکھیں۔ ابو ذر یہ سمجھے کہ غفار کہنا آپ کو ناگوار گزرا۔ وہ آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ محترم ابو بکر نے جو آپ کا حال ابو ذر سے زیادہ جانتے تھے، ابو ذر کو روکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا اور پوچھا تم کب یہاں آئے؟ ابو ذر نے کہا 30 دن ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ ابو ذر نے کہا زمزم کے پانی کے علاوہ اور کچھ مجھے کھانے کو نہیں ملا، میں اسی سے موٹا ہو گیا ہوں اور بھوک کی ناتوانی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمزم کا پانی برکت والا ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھر دیتا ہے۔ محترم ابو بکر نے کہا آج مجھے انہیں کھانا کھلانے کی اجازت دیجیے۔ پھر وہ چلے۔ محترم ابو بکر نے دروازہ کھولا اور طائف کی کشمش نکال کر انہیں دینے لگے۔ یہ پہلا کھانا تھا انہوں نے جو مکہ میں کھایا۔ پھر وہ کچھ دیر اور وہاں ٹھہرے۔ اس کے بعد وہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کھجور والی زمین دکھائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یثرب کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا تم ابھی چلے جاؤ اور اپنی قوم میں تبلیغ کرو، ممکن ہے اللہ تمہارے ذریعے سے ان کو نفع پہنچائے اور تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ ابو ذر غفاری وہاں سے رخصت ہو کر 19 کے پاس پہنچے۔ 19 نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ ابو ذر غفاری نے کہا میں مسلم ہو گیا ہوں اور ان کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ 19 نے کہا تمہارے دین سے مجھے بھی نفرت نہیں ہے، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اونٹوں پر اپنا سامان لادا اور اپنی قوم غفار میں پہنچے۔ ان کی تبلیغ سے آدھی قوم مسلم ہو گئی۔ ان کی قیادت ایما بن رازہ کیا کرتے تھے۔ باقی آدھی قوم نے کہا جب آپ مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم بھی مسلم ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو باقی قوم بھی مسلم ہو چکی تھی۔ یہی
اصل میں دین کا طریقہ کار ہے، اور دین جو ہے وہ مرحلہ وار چل رہا تھا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔